نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، فرمایا بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور حدیث طیبہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں العظمت ازاری والکبریاء ردائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شان اور بزرگی یہ دونوں خاص میری صفتیں ہیں، اور جو کوئی ان دو صفتوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں، برباد کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا حدیث کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تکبر کی ہوا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تکبر تو بہت دور کی بات، رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ انسان اس تکبر کی ہوا سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکبر حقر اللہ، یعنی جو بندہ تکبر کرتا ہے، جو بندہ غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بلند اور برتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کو دنیا و آخرت میں حقیر کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی وعید تکبر کرنے والوں کے لیے، غرور کرنے والوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لا يدخل الجنۃ احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا، بڑائی ہوگی، کبریائی ہوگی، اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والا ہوگا، حضور نے ایسے شخص کے لیے وعید ارشاد فرمایا ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہر بندہ جنت کے اندر جا سکتا ہے، لیکن تکبر کرنے والے کو اللہ نے دنیا میں بھی، اللہ نے آخرت میں بھی ہلاک فرما دیا ہے۔ ایک بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ان کی باتیں موجود ہیں، جن کا نام حضرت لقمان علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دو نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا بیٹا پہلی نصیحت یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، یعنی اس طرح اپنا سینہ پھیلا کے اور اکڑ کے اور دوسروں کے سامنے اپنی عظمت اور اپنی بڑائی بیان کر کے اس طرح اکڑ کے نہ چلنا۔ اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا جو بندہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر محسوس کرتا ہے، وہ بندہ حقیقت میں اللہ سے بغض رکھنے والا ہے۔ اور یہ چیزیں بالخصوص انسانوں کے بارے میں آئی ہیں۔ حضرت انسان نے تکبر سب سے زیادہ کیا، سب سے زیادہ غرور کیا۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ فرعون کی مثال موجود ہے، نمرود کی مثال موجود ہے، فرعون کے علاوہ اس امت کے فرعون ابو جہل کی مثال موجود ہے، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کی مثالیں موجود ہیں۔ اب شیطان بے شک بہت بڑا منکر ہے، بہت بڑا گستاخ رسول ہے، لیکن یہ جو انسان ہے یہ شیطان سے بھی دو قدم آگے ہے جب اس کو تکبر نے برباد کیا۔ وہ کس طرح کہ شیطان نے ساری زندگی اس نے گزار دی، لیکن آج تک اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ شیطان نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہ حضرت انسان ہی تھا، یہ نمرود ہی تھا، یہ فرعون ہی تھا کہ جنہوں نے زمین کے اوپر بیٹھ کے خدا ہونے کا دعویٰ تک کر دیا۔ اور پھر اللہ نے ان کو کس طرح ذلیل اور خوار کر کے ہلاک کیا کہ نمرود کو دیکھ لیں، لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کی ہلاکت، اس کے اسباب پیدا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر فرعون اور اس کے جتنے بھی امرائی تھے ان کو دریائے نیل کے اندر غرق کیا۔ اب یہ نمرود جب خدائی کا دعویٰ کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا اے نمرود اب بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں
کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار کر کے اللہ سے استغفار مانگ لے، اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ تو بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، اس نے نہ اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھا، نہ حضرت ابراہیم کی رسالت کے اوپر ایمان لایا۔ حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ اے نمرود، اللہ نے تجھے 400 برس تک بادشاہی عطا کی کہ دنیا میں جیسی بادشاہی تجھے ملی ایسی بادشاہی کسی دوسرے بادشاہ کو اللہ نے اس وقت اس روئے زمین کے اوپر عطا نہیں فرمائی۔ پھر میرے معجزات بھی تیرے سامنے اللہ رب العزت کی حقانیت کے اوپر وہ دلالت کر رہے ہیں، اب تو کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اب بھی وقت ہے، اب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا تیرے پاس موقع موجود ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اب نمرود کو جو گمنڈ تھا وہ گمنڈ اسے اپنی فوج کے اوپر تھا، اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں تربیت یافتہ فوجی موجود تھے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، اس وقت میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی بادشاہ اتنی زیادہ فوج رکھتا ہو جتنی فوج میں رکھتا ہوں۔ اے ابراہیم، اگر تم اپنے رب کی توحید کی دعوت مجھے دے رہے ہو تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جاؤ جا کے اپنے خدا سے کہہ دو کہ وہ اپنی فوج میرے اوپر بھیج دے، میری اور اس کی فوج کا ذرا مقابلہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہم میں سے کون جیتنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمرود، میرے خدا کے لشکر بے شمار ہیں، میری خدا کی فوجیں بے شمار ہیں، تو اس کی حقیر سے حقیر فوج کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن جب اس نے چیلنج دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا، نمرود تیری فوج سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اپنی فوجوں میں سے سب سے حقیر فوج کو اس کی فوجوں کے مقابلے میں بھیج دے۔ حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، نمرود سے بولیں اب یہ اپنی تیاری رکھے، اللہ کی فوج آئی جاتی ہے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 3 دن کی آپ مجھے مہلت دے دیں، میں اپنی ساری سلطنت سے اپنی ساری فوج کو، اپنے سارے ساز و سامان کو، اپنے سارے اسلحے کو لے کے آ جاؤں تاکہ صحیح معنوں میں آپ کے خدا سے لڑائی لڑی جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی مہلت عطا فرما دی۔ نمرود نے اپنی ساری فوج کو اکٹھا کیا، اپنے ملک کے طور و عرض سے جتنی یہ فوج بلا سکتا تھا، جتنا یہ ہتھیار جمع کر سکتا تھا، اس نے جمع کیے۔ اب جب لڑائی کا وقت آیا، 3 دن گزر گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا میدان میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نمرود نے اور اس کے جو ہمراہ تھے انہوں نے مذاق کیا، ہے ابراہیم، جس فوج سے تو ہمیں ڈرایا کرتا تھا وہ فوج کہاں پہ؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرے رب کی فوج آ رہی ہے۔ اچانک جب لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مچھروں کی فوج کو بھیج دیا، اور وہ مچھر اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ جو آفتاب تھا، جو سورج تھا، وہ بھی چھپ گیا تھا اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ اب فرعون کے جو لشکری تھے، سپاہی تھے، ان کے دل ہیبت کے مارے ڈرنے لگ گئے۔ فرعون نے حکم دیا، نکارہ بجاؤ تاکہ یہ جو مچھر ہیں اس نکارے کی وجہ سے بھاگ جائیں، لیکن وہ تو اللہ کا عذاب تھا، وہ تو ٹلنے والا نہیں تھا، بھاگنے والا نہیں تھا۔ آنن فانن وہ مچھر اس فرعون کے جتنے بھی سپاہی تھے، اس نمرود کے، ان کے سپاہیوں کے ساتھ آ کے چمٹ گئے، یہاں تک کہ ایک ایک سپاہی کے اوپر لاکھ لاکھ مچھر جمع ہو گئے، اور نہ تو ان مچھروں نے اس نمرود کے سپاہیوں کا گوشت چھوڑا اور نہ ہی خون کا کوئی بوند ان کے جسموں کے اندر چھوڑی۔ اب جب نمرود نے دیکھا کہ میری فوج تو ہار گئی ہے، یہ وہاں سے بھاگا، اور ایسا بھاگا کہ جا کے اپنے محل میں اس نے پناہ لی اور عورتوں کے درمیان جا کے چھپ گیا۔ اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کو اس خبیث کو فی النار کرو، واصل جہنم کرو، اب اس کو عذاب دینا میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے۔ اب وہ لنگڑا مچھر بن بناتا ہوا اس کے محل میں آتا ہے اور آ کے اس کے ناک کے نتھنوں کے ذریعے اس کے دماغ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔
اب اس کا چین، اس کا قرار، اس کا کھانا پینا سونا سب حرام ہو گیا۔ ہر وقت دماغ کے اندر وہ مچھر جب ڈنگ مارتا، اس کو تنگ کرتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی۔ اس کا حل کیا نکلا؟ اس کا حل یہ نکلا کہ پہلے جو بھی اس کے دربار میں باہر سے بندہ آیا کرتا، وہ بندہ آ کے فرعون کو سجدہ کیا کرتا، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اب اس نے اپنا آرڈر ہی چینج کر دیا، کہا اب جو بھی باہر سے آئے آ کے میرے سر کے اوپر 2 چپل لگائے، تاکہ میرے سر میں جو مچھر گھسا ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف سے مجھے آرام مل جائے۔ اللہ اکبر! اللہ نے عذاب اس کو ایسا دردناک دیا، ایسا کربناک دیا کہ آنے والی امتوں کے لیے اور آنے والے لوگوں اور آنے والے وقتوں کے لیے اس کو مشعل راہ بنایا کہ جو خدا کی خدائی سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ نمرود ہو، خواہ وہ فرعون ہو، خواہ وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، وہ تباہ ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی وحدانیت بھی اور اللہ کے رسولوں کی رسالت بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسمان کے اوپر ہدایت بن کے چمکتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ اسی عذاب میں مفسرین نے لکھا کہ 40 دن تک یہ نمرود اللہ رب العزت نے اس کو اس عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب 40 دن گزر گئے تو یہ خبیث اور لعین شخص ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا اور فنار ہو گیا۔ کل جو خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہ ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے، اس کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ جب انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے، تکبر اور غرور کرنے سے باز رہتا ہے، عجز و انکساری کرتا ہے، تو اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو عزتیں رفتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب وہ تکبر میں آتا ہے، غرور میں آتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو سامعین، اگر کرسی ہے، اگر کاروبار ہے، اگر بینک بیلنس اور جائیداد ہے، اگر اولاد ہے، تو انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ اس خدا کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو لے بھی سکتا ہے، جس طرح وہ دے سکتا ہے اس طرح وہ لینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تکبر جیسی لعنت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔